بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، پیارے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود ہمارا چل رہا ہے۔ جی زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی۔ اب یہ دیکھیے کہ جتنے بھی جاندار دنیا میں ہیں، اب یہاں پر کہ ہم اگر دیکھنے جائیں تو ہمیں صرف چونٹی نظر آئے گی، ہمیں صرف کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کہاں کہاں کون سے جانوروں کو، کون سے جاندار کیسے کہاں کہاں ان کو رزق پہنچانا ہے۔ جیسے کہ اگر سمندر میں دیکھا جائے تو چھوٹی سے چھوٹی مچھلیوں کو بھی اللہ رزق پہنچا رہا ہے، اور ویل جیسی بڑی سے بڑی فش کو بھی، جس کا کہ کھانا ہمیں پتا ہے کہ ٹنوں سے وہ کھانا کھاتی ہے، اس کا بھی کھانا پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم دیکھیں کہ اگر ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگوں کو ہم بلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کہ کیسی ہے اس کا ذمہ جو اس نے اٹھایا ہوا ہے سارے جہان کو پالنے کا، تو اس میں جاندار بھی ہے، چھوٹے چھوٹے چونٹیاں بھی ہے، چھوٹے کیڑے مکوڑوں بھی ہے، ان کا بھی اس نے کھانے کا پینے کا سارا کچھ سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جانتا ہے، اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی انسان کے، یعنی کہ یہ مستقر کیا ہے؟ مستقر رہا کس کو کہا گیا ہے؟ قرارگاہ، یعنی کہ جو پیٹ میں انسان ہوتا ہے، جو اپنے ماں کے پیٹ میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جو ایک ڈراپ جب جاتا ہے، یہ پیٹ میں جب ایک بلڈ کا ایک کلاٹ بنتا ہے، تب سے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے، کیا کس شکل کا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، کیسی شکل و صورت ہے اس کی۔ وہ اتنے اندھیروں میں ہے، لیکن اس کو بنانے والا تو اللہ ہی ہے نا، تو اسی نے اس کو پیدا بھی کرنا ہے، تو اس کو وہ اس کا جو مستقر ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے، اس کی قرارگاہ، پہلی قرارگاہ کیا ہے؟ ماں کا پیٹ، اور مستودعہ کیا ہے؟ اس کی قبر۔ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کہاں پر دفن ہوگا، انسان رہتا کہاں ہے، جاتا کہاں ہے، مرتا کہاں ہے، دفن کہاں ہوتا ہے، یہ انسان کو خود بھی نہیں پتا۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی سیر کرنے کے لیے کوئی دوسری کنٹری جاتا ہے، وہاں جا کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ ہمالیہ پہاڑ پہ گئے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا، وہیں ان کی خبر بن گئی۔ کوئی کہاں 7 سمندر پار کر کے حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، یہاں ان کی خبر بن جاتی ہے۔ تو انسان کو نہیں پتا کہ وہ کہاں مرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس کے پیدا ہونے کی جگہ بھی اس کو پتا ہے اور اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی اس کو پتا ہے۔ یہ سب کچھ واضح کتاب یعنی کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے کہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہیں اور پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ جو لوح محفوظ جس کو کہا جاتا ہے، ایک جو کتاب ہے جس میں سارے انسانوں کی تقدیریں، ان کے بارے میں سارا کچھ جو کچھ بھی ہے وہ سارا لکھا ہوا ہے اس میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ آج کل ماہرین اتنے آگے تک پہنچ گئے ہیں، اتنی ان کی ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں، لیکن آج تک وہ بہت ساری چیزوں کو ابھی تک بھی ریسرچ نہیں کر سکے۔ بہت ساری چیزوں میں ابھی بھی وہ پیچھے ہے کہ وہ ساری چیزوں کو وہ پتہ نہیں لگا سکتے۔ آگے دیکھیے، اور صرف اللہ تعالیٰ نے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہاں پر ہم نے کل بھی یہی پڑھا تھا، آپ اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ دیکھیے سب سے پہلے ایک حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ پانی کی تخلیق زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہو چکی تھی، اور یہ پانی کہاں تھا اب یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور یہ عرش کہاں تھا؟ 7 آسمانوں اور کرسی کے بھی اوپر تھا۔ یہ ہمیں نہیں پتا تھا نا کہ سب سے پہلے پانی
پانی پہلے سے ہی موجود تھا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اس نے بنائی، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. چیٹ باکس میں ڈالیے کہ یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا. جو بہنیں ہماری روز پڑھتی ہوں گی تو انہیں پتا ہے کہ یہ کہاں ہم نے پڑھا تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہاں پڑھتے ہیں ہم؟ یہ بہت زیادہ ہم پڑھتے ہیں، فریکوینٹ پڑھتے ہیں. تو یہاں دیکھیے چیٹ باکس میں ڈالیے، مجھے پتا چلے کہ کون کون پڑھتا ہے. جی ویری گڈ، ایکسیلنٹ. مختیار باجی سورہ ملک. سورہ ملک میں ہم روز پڑھتے ہیں. جو بہنوں کو عادت ہے سورہ ملک پڑھنے کی رات میں تو انہیں پتا ہے کہ ہم یہ روز پڑھتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے. کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا یہ سب؟ تاکہ تم آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اگر آپ انہیں کہیں تو تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر فوراً کہیں گے یہ تو صریح جادو ہے. یہ دیکھیں کہ دنیا کیا ہے، ایک امتحان گاہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے انسان کو؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. دونوں راستے بتا دیے گئے ہم کو، اچھا بھی برا بھی. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا تو ہم یہی کام کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ ہمیں دونوں راستے دکھا دیے گئے اور اس کے حساب سے ہمیں اب چوز کرنا ہے کہ کیا آپ چوز دا کریکٹ آنسر آپ کہہ سکتے ہیں، کہ آپ کریکٹ وے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا راستہ پسند کرنا ہے، کون سا راستہ آپ کو چوز کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہے. ایک راستہ ہے جو رنگین دنیا کی طرف جاتا ہے، بڑی خوبصورت رنگین دنیا، ہمارے نفسوں کو اٹریکٹ کرنے والی. اور دوسری کیا ہے؟ ذرا سختیوں والی ہے، ذرا اپنے نفسوں پر سخت ہے، ذرا ہماری پسندیدہ چیزیں وہ راستے پر نہیں ملیں گی. کچھ چیزیں ہمیں سیکریفائز کرنا پڑے گی، قربانی کرنا پڑے گی وہاں پر بہت ساری چیزوں کی، تب کہیں جا کر ہم جنت کے راستوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو کیا بنایا؟ ایک امتحان گاہ بنایا. یہاں پر اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اور اگر ہم ایک خاص مدت تک اس عذاب کو مؤخر کر دیں تو کہنے لگتے ہیں کہ اس چیز نے انہیں عذاب سے روک رکھا ہے. دیکھو جس دن وہ عذاب آ گیا تو پھر وہاں سے ٹلے گا نہیں، اور وہی چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر وہ اسے چھین لے تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو دل درد دور ہو گئے، اور پھر وہ اترانے اور تکبر کرنے لگتا ہے. مگر ان سے وہ لوگ مستثنی ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیے. ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. یعنی کہ جو کہ ہم نے کل بھی یہی پڑھا تھا کہ جیسے ہی انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو فوراً رونے دھونے لگ جاتا ہے، شکوے شکایت کرنے لگ جاتا ہے اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سارے لوگوں سے شکوے شکایت کرنے لگ جاتا ہے. اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی آسودہ حال بھی رکھا تھا. کئی سال آپ دیکھیے کہ اگر کوئی انسان کو 60s میں یا 70s میں یا 80s میں جا کر کوئی ایک بیماری ہوتی ہے، سپوز کہ اسے ہارٹ کا کوئی پرابلم ہو گیا یا کہ کینسر ہو گیا یا کوئی اور دوسری بیماری ہو گئی، شوگر ہو گیا، بی پی ہو گیا، تو انسان کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، پیٹتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے کہ دیکھو مجھے یہ بیماری ہو گئی، اب تو میرا ٹھیک ہونا مشکل ہے، یہ اور یہ اور یہ. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ 60-70 سال کی زندگی اس نے خوشحالی کی زندگی گزاری، صحت مند تندرستی کی زندگی گزاری، ایک لمبا عرصہ اس نے اچھی زندگی گزاری. اور اس کے بعد جب آ کے اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی تکلیف میں مبتلا کیا تو وہ رونے اور پیٹنے لگ گیا. ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انشاءاللہ آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ جب انہیں تکلیف پہنچی، انہیں بیماری پہنچی، تو ان کی بیوی نے انہیں کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے مجھے اتنے سال خوشحالی کی زندگی میں رکھا اور اب تھوڑی سی مجھے تکلیف دی ہے تو میں کیسے ان سے شکوہ کروں؟ تو یہ ہوتا ہے طریقہ کار نیک لوگوں کا، متقی لوگوں کا. اور ہمارا کیا حال ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آتے ہی ہم رونے اور پیٹنے لگ جاتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تھوڑی سی اگر ہم اپنی رحمتوں کا مزہ چکائیں اور چھین لیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کرے تو کہتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اتراتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، میرے تو اتنے نیک اعمال ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے صبر کیا اور پھر اچھے عمل کیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے.
اور جنہوں نے صبر کی اور ایسا اے نبی ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اور اس وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو۔ کافر یہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ تو محض ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز پر مختار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یا وہ یہ کہیں گے اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا۔ آپ ان سے کہیے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکو بلا لو۔ اب یہ جو قریش مکہ جو تھے تو ہمیشہ معجزہ طلب کیا کرتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ تم اتنی غریبی کی حالت گزار رہے ہو اے نبی، اگر تم نبی ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے نبی چوز کیا ہے تو تمہاری حالت تو مالی حالت تو بہت بہتر ہونی چاہیے۔ تم اللہ تعالیٰ سے خزانے کیوں نہیں طلب کرتے؟ کوئی خزانہ نازل ہونا چاہیے تم پر تاکہ تمہاری مالی حالت ٹھیک ہو جائے، اور یا پھر کوئی ایسے فرشتے تمہارے ساتھ چلنے چاہیے تو پھر ہم اس وقت یقین کریں۔ تو ایسے ان لوگ ہمیشہ معجزے طلب کیا کرتے تھے نا۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم ایک آیت بنا کر لاؤ یا 10 صورتیں بنا کر لاؤ، اور یہ چیلنج کا جواب نہ دے سکیں گے تو جان لو یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر کیا تم اس امر حق کے سامنے سر تسلیم کرتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم لوگ ہیں جن کے آخرت کا آگ کے کچھ سوا کچھ حصہ نہیں۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا اور جو عمل کرتے رہے وہ بھی بے سود ہو جائیں گے، مطلب بیکار ہو جائیں گے۔ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل رکھتا ہو پھر اسی پروردگار کی طرف سے ایک شاہد وہی بات پڑھ کر سنائے اور وہی بات اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات میں بھی موجود ہو لوگوں کی رہنمائی اور رحمت کے لیے، تو کیا وہ اس بات میں شک کر سکتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی ایسی بات کا انکار کر دے تو اس کے لیے دوزخ ہی کا وعدہ ہے۔ لہٰذا تجھے ایسی بات میں شک نہ کرنا چاہیے، بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کھڑے؟ ایسے لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ گواہی دیں گے، اور یہی لوگ جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے کہیں گے دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 19 پڑھیے سارا۔ جی، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی ہے آخرت کے منکر۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے، نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور جن سے اپنا باندھا ہوا افطرا کم ہو گیا۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاع کار ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے اور سننے والے، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک اس کی منٹ قوم ایک منٹ جی رکیے۔ اب یہاں پر دیکھیے دو فریق جن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 24 میں، کہ یہ جو دو فریق ہیں ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تو اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ دیکھیے کس کی مثال ہے، بینا اور نابینا کون ہے؟ کافر اور مومن۔ اب ایک کافر ہے، اب جیسے کہ ایک دیکھنے والا اور سننے والے کی مثال دیکھیے کہ آپ ایک اندھا شخص ہے، روڈ سے جا رہا ہے، آگے گڑھا آ رہا ہے، اس کو نہیں پتا۔ اب اگر اس کو کوئی پکار کر کہے گا کہ دیکھیں بھائی صاحب آگے گڑھا ہے، تو وہ کیا اس کو سنائی دے گا؟ نہیں، اس کے تو سننے کی سماعت کا ہے ہی نہیں اس کا نا، تو نہ اس کو سنائی دے رہا ہے نہ اس کو دکھائی دے رہا ہے، تو وہ جا کر تو گڑھے میں گرے گا۔ لیکن ایک شخص ہے جو دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، جا رہا ہے تو وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ راستہ کہاں سے صحیح ہے کہاں سے غلط ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ، جو اس کو پتا ہے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے۔ اور یہاں پر اس کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ اندھے کی مثال کافر سے دی گئی ہے، کہ یہ کافر جو ہیں تو کیسے ہیں؟ کہ اندھوں کی طرح ہے کہ ان کو نہ کوئی راستہ سجائی دیتا ہے اور نہ کوئی آواز دے ان کو، کوئی سیدھی راہ دکھائے
تو وہ ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کتنا کیا میں بینا ہوں، کیا میں نابینا ہوں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہمیں نظر آ رہی ہیں، نشانیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن انسان کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، بس اپنی دنیا میں مصروف ہے، دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، دن اور رات ایک کر رہا ہے دنیا کمانے میں، پیسہ کمانے میں، اور یہ دیکھیے کہ آخر میں جا کر تو وہ گڑھے میں گرے گا۔ تو کون سا گڑھا ہوگا؟ پھر دوزخ کا گڑھا ہوگا۔ اب اس کے برعکس جو بینا ہے، جو مومن ہے، جو کافر کی اور مومن کی مثال یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ایک مومن انسان راہ دیکھ کر قدم جما جما کر چلے گا، کہ وہ یہ سوچے گا کہ اب دیکھو کہ کہاں پر گڑھا ہے، کہاں پہ اونچ نیچ ہے، کہاں پہ کوئی چیز چبھنے والی ہے پیر میں، اس کو کوئی آواز دے کر یہ کہے کہ فلاں جگہ سے مت گزرو تو وہ فوراً رک جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یہاں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، دکھائی دے رہا ہے۔ تو اندھے اور بہرے کے یہاں پر ایک مثال جو بیان کی گئی ہے، تو جو ایک کافر اور مومن کی زندگی کے سفر میں ہوتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی الہی کی روشنی میں جو مومن ہے اپنی منزل طے کر رہا ہے، اور وہ خود اپنا راستہ دیکھ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ جو جی پارٹیسپینٹ جوائن نہیں ہو پا رہے، اپنے اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے فرینڈس کو کہیں کہ دوسری لنک سے جوائن کریں، ان کو دوسری لنک بھیج دیں آپ۔ تو یہاں جی پر دو لنک بتایا جا رہا ہے، دو راستے بتائے جا رہے ہیں کہ ایک تو کیا ہے، انسان وحی الہی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کو صحیح راستہ بھی نظر آ رہا ہے، وہ اپنی منزل پر آرام سے چل رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو نہ دکھائی دے رہا ہے نہ سنائی دے رہا ہے۔ اب آگے جو آ رہا ہے ذکر نوح علیہ السلام کا آ رہا ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے انہیں کہا، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا، تجھے تو ہم اپنے ہی جیسا آدمی خیال کرتے ہیں، اور جو تیرے پیروکار ہیں وہ بھی کمینے معلوم ہوتے ہیں، پھر تم لوگوں کو ہم پر کسی طرح کی فضیلت بھی نہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ قوم نوح میں جو تھے نا، تو ان کے 5 بزرگ جو تھے، جو مر چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، تو یہاں پر اب ان کے جو انہوں نے کیا کیے تھے کہ ان کے مجسمے بنا لیے تھے، اور وہ کون کون سے ان کے بت تھے؟ ایک ود، سبا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ مجسمے تھے جن کو یہ پوجا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جن کے بزرگ فوت ہو گئے، تو شیطان نے ان کو کہا کہ دیکھو تم اپنے بزرگوں کو تو بھول جاؤ گے، تو ایسے کرو کہ کم سے کم ان کے بت بنا لو اور ان کو تم دیکھتے رہا کرو تاکہ تم انہیں بھولو نہیں۔ تو ایسے کر کر کے یہاں سے پھر شرک کا آغاز ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے بت بنا لیے۔ پہلے تو وہ ان کو دیکھا کرتے تھے، ان کے سامنے جا کے بیٹھا کرتے تھے، پھر ہاتھ جوڑ کر بیٹھا کرتے تھے، پھر ان کی آگے کی نسلوں نے ان کی عبادت ہی شروع کر دی۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے، نوح جی نے کہا، چلیے پڑھیے۔ جی آیت نمبر 28۔ نوح نے کہا، میری قوم والو مجھے بتلاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی نعمت عطا کی ہوئی ہوتی، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے سے مونڈ دوں، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو۔ میری قوم والوں میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اگر میں ایسی باتیں کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے۔ کہنے لگے کہ اے نوح، تو ہم سے جھگڑا اور خوب ہی جھگڑا، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ وہ تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ایک کیا مہینے یہ کا
اب یہاں پہ جی، دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ کتنا تھا تبلیغ کا؟ 950 سال، 950 ایئرز انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور آخر کار کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 لوگ یا اس سے بھی کم۔ تو ہم دیکھیے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک بار بلائیں گے، 2 بار بلائیں گے، چلو کوئی نہیں آ رہا ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ ان کے صبر کی انتہا دیکھیے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور تب کہیں جا کر ان کے لوگ صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ کیسا ان کا صبر ہوگا، کیسے انبیاء کا صبر تھا یہ! اور ہم یہ کرتے ہیں کہ 1-2 بار کسی کو بولتے ہیں، بعد میں ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں جانے دو بھائی، وہ بات تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بات ہم کو یہاں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ کیا ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ دیکھیے ہم کو بھی ایسے صبر اور تحمل سے دین کی دعوت دیتے رہنا ہے، چاہے کوئی آئے چاہے کوئی نہ آئے، ہم ہر ایک کو بولتے رہے۔ ہمارے بولنے کی تو ہم کو نیکی مل رہی ہے نا۔ اگر آپ لنک بھیج رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کنٹینیو 10 دن سے لنک بھیج رہے ہیں، کوئی نہیں جوائن ہو رہا، لیکن آپ کو لنک بھیجنے کی تو نیکی مل گئی نا، آپ کو تبلیغ کی نیکی مل گئی، دعوت کی نیکی مل گئی آپ کو۔ چلیے جی، پڑھیے۔ جی۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں گھڑ لیا ہوتا تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور میں ان گناہوں سے تو بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیرے قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان لائے گا ہی نہیں، تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ ایک پانی منٹ، میں۔ جی، 1 منٹ یہاں سے دیکھیے کہ یہاں پر، اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر کیا ہے یہ؟ آیت نمبر 36، 36، 37 پڑھ لیں۔ جی، 36 جی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا، تو بنا ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کشتی بنانے پر یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو عذاب جب آنے والا تھا، تو عذاب آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اے نوح تم ایک کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ دیکھیے کہ سب سے پہلی کشتی دنیا میں یہ بنی تھی، بوٹ، اور نوح علیہ السلام بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کیسے بنانا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کیسا، اور پھر بنانا شروع کی، تو جب بھی ان کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ یہاں پر دیکھیے کہ کیسے یہ لوگ جو تھے یہ کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ وہاں پر پانی دور دور تک نہیں تھا، خشکی ہی خشکی تھی۔ تو وہ لوگ کیا مذاق اڑاتے تھے کہ تم کیا یہ کشتی خشکی پر چلاؤ گے؟ یہاں تو دور دور تک کوئی دریا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بارشوں کو ہم ترس رہے ہیں، خشک سالی ہے، کسی دریا وغیرہ کو۔ تو یہ لوگ کیا ان کو دیوانہ سمجھ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو کیسا دیوانہ ہے یہ، ایسی خشکی اور سیلاب یہاں پر ایسی جگہ پر جہاں پر قحط پڑ رہے ہیں، یہاں پر یہ کشتی بنا رہا ہے، تو یہاں پر یہ کشتی کہاں چلائے گا؟ تو اس طریقے سے یہ ان کو مذاق اڑاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ کوئی بات نہیں، آج تم جو ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اڑا لو، جلدی ایسا وقت آنے والا ہے جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر نازل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، تو ہم بھی تمہارا ایک دن ایسے ہی مذاق اڑائیں گے، اور تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا۔ تو ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا نر اور مادہ رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، اور سوائے ان اشخاص کے جن کے متعلق پہلے ہی بتا دیا جا چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ اور وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو طوفان نوح کا آغاز ہوا، تو یہاں پر ہمیں پتا چل رہا ہے، الفاظ سے پتا چل رہا ہے کہ طوفان نوح کا آغاز تنور سے، چشمہ پھوٹنے سے ہوا، کہ نوح کا بتایا جاتا ہے تفاسیر میں کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا جس میں سے چھوٹے سے بلبلے کی شکل میں پانی نکلنا شروع ہوا۔ اب جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ دیکھو پانی کا طوفان سیلاب آنے والا ہے، تو لوگ ہنسنے لگے کہ یہ اتنے سے بلبلے پانی کے نکل رہے ہیں، اور یہ نوح کہہ رہا ہے کہ عذاب آنے والا ہے، بارش سیلاب آنے والا ہے، اتنے سے بلبلے سے بھلا کیا ہونے والا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، جب یہاں پر اور تنور کس کو کہتے ہیں؟ جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں
کہ جب تنور میں سے پھر ایسے پانی نکلنے لگا اور وہ اتنا زیادہ نکلنے لگا، پہلے چشمہ پھوٹنے پر نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا کہ سب ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کر لو، اور جو جو جانور بھی اس وقت روئے زمین پر موجود تھے ہر ایک کی دو دو جوڑے، نر اور مادہ دونوں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیا گیا، اور پھر اپنے گھر والوں میں سے جو مومن ہے ان سب کو بھی سوار کر لو۔ اب دیکھیے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سوائے وہ اشخاص جن کے متعلق پہلے ہی بتا دیا جا چکا۔ کون تھے وہ لوگ؟ ایک ان کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جسے یام کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے نا، یام، سام اور یافث، تو اس میں سے یہ جو یام تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کافر تھا، اور جسے کنعان بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کنعان۔ اور نوح کی بیوی جو تھی وائلہ، واو الف عین لام یا، وائلہ، تو یہ جو تھی یہ بھی کافر تھی، جو کہ کنعان کی والدہ تھی، اور آپ کے خاندان سے جو یہ 2 افراد بھی طوفان کی نظر ہو گئے، کیونکہ یہ کافر تھے نا، اور ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے جن کی تعداد 80 تھی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اب یہ سارے لوگ اپنی کشتی پر سوار ہوئے۔ اب آیت نمبر 41 میں دیکھیے، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، یہاں پر پورے قرآن میں ایک کھڑی زیر آئی ہے، اس کو آپ انڈر لائن کریں، اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ مجریہا، مجریہا نہیں پڑھتے اس کو، مجریہا ہے یہ، اس کو کھڑی زیر کہا جاتا ہے، اور پورے قرآن میں صرف ایک جگہ یہ کھڑی زیر آئی ہے، اس کو انڈر لائن کیجیے اور یاد رکھیے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ مجریہا۔ تو یہاں پر انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، مجریہا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا چلنا، اور اللہ کے نام سے ہے، اور اس کا ٹھہرنا مرساہا، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، اور میرا پروردگار یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ کشتی ان لوگوں کو لیے چلتی رہی جبکہ ایک موج پہاڑ کی طرف اٹھ رہی تھی، اس حال میں نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ دیکھیے کہ انہوں نے کیا پکارا اپنے، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یا بنیا، کیا پکارا انہوں نے؟ یا بنیا ارکب معنا، کہ ہمارے ساتھ ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ دیکھیے کہ باپ ہے نا، باپ کی محبت تو تڑپ رہی تھی، انہوں نے پھر ایک بار کوشش کی اپنے بیٹے کو بلانے کی، تو انہوں نے پکارا اپنے بیٹے کو، یا بنیا ارکب معنا، اور ولا تکن مع الکافرین، کہ تم کافروں میں سے مت ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، انہوں نے کہا، اس نے کہا میں ابھی پہاڑ کی طرف جا کر پناہ لے لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہ دیکھیے کہ اس کی کفر دیکھیے کہ کتنا اکڑ تھی اس کے اندر، اتنا کفر تھا کہ باپ بلا رہا ہے، سیلاب آ چکا ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہو رہی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ابھی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا۔ نوح نے کہا، آج اس اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ خود ہی رحم کر دے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس میں وہ ڈوب کر رہ گیا۔ اب دیکھیے کہ طوفان نوح کی کیفیت کیسی تھی، کہ طوفان نوح کی کیفیت یہ تھی کہ مسلسل 6 ماہ تک چشمے زمین سے پانی اگلتے رہے اور آسمان سے مسلسل بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ ٹیلے، پہاڑ، سب کچھ اس میں ڈوب گئے، اور کشتی پانی کے ساتھ اوپر اٹھ رہی تھی، اس طرح سے جسے اللہ تعالیٰ اسے چلا رہا تھا تو وہ چلتی جا رہی تھی۔ جب پانی ابھی اوپر اٹھ رہا تھا تو پانی کی سطح زمین سے اوپر بلند ہو رہی تھی، تو پانی کی لہریں پہاڑ کی طرح اٹھ کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا یعنی کہ یام، جس کا نام تھا کنعان، تو اسے کشتی میں سوار نہیں کیا گیا تھا، اور وہ ایک پہاڑ کے کنارے سے لگ کر کھڑا طوفان کی ہولناکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی اور انہوں نے اپنے پیار سے، اب ان کا پیار جوش مارا، تو انہوں نے کہا بیٹے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تو اس کے بعد بھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہوئی، اس نے ٹھکرا دیا ضدی بیٹے کی، دیکھیے کہ باپ کی آرزو کو اس نے ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ تو اس طریقے سے 6 ماہ تک پانی کی سطح بلند ہوتی رہی، پہاڑ تک زمین میں ڈوب گئے، سارے کے سارے مجرم جو تھے اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور اس میں سے کوئی بھی عذاب سے نہ بچ سکا۔ پھر اپنے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں پر دیکھیے آ رہا ہے، پھر کچھ عرصے تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین پانی نگل جا، وقیلا یا ارض ابلعی معاکی یا سماء اقلعی، اے آسمان تو بھی رک جا، مزید پانی برسانے سے رک جا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا حکم دیا کہ اے زمین اب تو
रुक जा, निगल जा अपना पानी। और आसमान को क्या हुक्म दिया कि अब तू बरसने से रुक जा। तो आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क हो गया और फैसला चुका दिया गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर टिक गई। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आया जिक्र आ रहा है आयत नंबर 44 में, अलल जूदी वकीला बोदल लिकौम ज़ालिमीन। यहाँ पर कश्ती वहां पर आकर टिक गई और कहा गया कि जालिम अल्लाह की रहमत से दूर है। तो यहाँ पर देखिए कि ये नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम, साम और याफिस। ये यहाँ जो तीनों नस्लें जो फैली है ना, तो इन्हीं तीनों से फैली है। तो ये एक तो जो है तो हाम, जो इनके बारे में जो हम पढ़ रहे थे, तो वो तो पहले ही डूब गया। फिर बाद में 2 बेटे थे। अब ये देखिए कि ये तो नेक थे, लेकिन इनसे भी फिर कई काफिर लोग भी पैदा हुए, काफिर उनकी नस्लें भी पैदा हुई, अलग-अलग इंसानी नस्लें। तो तूफान नूह के बाद इंसान की इन तमाम लोगों की औलादें जो चली, तो इनमें जो सवार थे लोग, उन्हीं से फिर नस्लें चली और यही इनके बेटों से चली फिर। जी। नूह ने अपने आयत नंबर परवरदिगार, एक मिनट, नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा, मेरा बेटा तो मेरे अहल से था, तेरा वादा भी सच्चा है और तू ही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नूह वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि इसके अमल अच्छे ना थे। अब देखिए कि अच्छे अमल वाले अगर हैं तो वो नबी के अहल से हैं, बुरे अमल वाले हैं तो वो नबी के घर वाले भी हैं अगर, तो उनकी कोई वहां पर उनको कोई बचाने वाला नहीं है। तो नूह ने कहा, परवरदिगार मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ। यहाँ अल्लाह ताला ने उनको कैसे तंबीह कर दी, देखिए कि लिहाजा जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं, इसका मुझसे सवाल ना करो। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तुम जाहिलों की सी दरख्वास्त ना करो। देखिए अल्लाह ताला का कितना सख्ती से जवाब था नूह अलैहिस्सलाम के लिए, जब उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी मोहब्बत उनके दिलों में जाग रही थी, पुकार रही थी अपने बेटे को, तो उन्होंने क्या कहा, अल्लाह ताला ने उनको तंबीह कर दी, एक सख्त जवाब दे दिया कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि जाहिलों की तरह दरख्वास्त ना करो। हालांकि देखिए प्रॉफिट हैं, उनका बेटा है, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं बचा सक रहे हैं। नूह ने कहा, परवरदिगार मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं तुझसे कोई ऐसा सवाल करूं जिसका मुझे इल्म ना हो। ये देखिए कि कैसे नूह अलैहिस्सलाम भी फौरन समझ गए कि नूह को आदम सानी भी कहा जाता है। अब ये देखिए कि कैसे इनको इनको ये फौरन उन्होंने आजिज़ी और इनकिसारी कर ली कि फौरन उन्होंने माफ़ी माँग ली अल्लाह से। हमारा क्या रवैया होता है कि अगर हम कोई गलती करते हैं, तो हम वहाँ पर अकड़ जाते हैं कि नहीं, नहीं हमने तो ऐसा किया ही नहीं था, वो तो ऐसी बात ही नहीं थी, वो तो ऐसा था। इतने बड़े पैगंबर हैं, क्या हमें इनसे सबक मिल रहा है कि इतने इनको अल्लाह ताला ने जैसे ही इनको बताया इस तरीके से, वो फौरन आजिज़ी और इनकिसारी और फौरन उन्होंने अपनी गलती मान ली। तो ये होता है मोमिनों का रवैया, ये होता है मोमिनों का तरीक़े अंदाज़। तो उन्होंने क्या कहा कि ए परवरदिगार मैं तेरी पनाह चाहती हूँ जिसका मुझे इल्म ना हो, और अगर तूने मुझे माफ़ ना किया और मुझ पर रहम ना फरमाया तो मैं तबाह हो जाऊँगा। हुक्म हुआ, नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुझ पर और जमातों पर नाज़िल हुई, जो तेरे साथ हैं, कश्ती से उतरो और इनकी नस्ल से कुछ और उम्मतें होंगी जिन्हें हम सामाने ज़िस्त देंगे, यानी कि ज़िंदगी के सामान अता करेंगे, फिर इन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। अब ये देखिए कि नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथियों का फिर से ज़मीन पर आबाद होना, जब कश्ती जूदी पहाड़ पर टिक गई, तो नूह अलैहिस्सलाम को बज़रिए वही इत्तला दी गई कि अब पानी नहीं चढ़ेगा बल्कि उतरता चला जाएगा। तो लिहाज़ा कश्ती से बख़ैर व आफ़ियत से उतर जाओ। तो ये लोग जो पहले जूदी पहाड़ पर उतरे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़मीन के खुश्क होने पर ज़मीन पर उतर आए, फिर इस सैलाब के बाद ज़मीन से फिर फल और गल्ला सारा का सारा कुछ पैदा हुआ, जिससे नूह अलैहिस्सलाम के साथी खुशहाल हो गए और अमन व चैन से फिर ज़मीन आबाद हो गई। साथ ही साथ अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी भी दे दी कि इन लोगों की औलाद से भी सरकश लोग भी पैदा होंगे, तो इन्हें भी अल्लाह अपने दस्तूर के मुताबिक अज़ाब से दो-चार करेगा। नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 4000 साल पहले का है। ये देखिए कि ये इन लोगों को इनका किस्सा किसको बताया जा रहा है? मुशरिकीन मक्का को, क्योंकि ये लोगों के अंदर भी वही शिर्क, वही बिदअत, वही बुतों को पूजना और वही अल्लाह ताला के बारे में मज़ाक उड़ाना, नबियों का मज़ाक उड़ाना, यही सारी चीज़ें इनके अंदर भी मौजूद थी। तो इनको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और आज की तरफ हमने इनके भाई हूद को भेजा। पढ़िए यहाँ से। जी।
یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم تیری طرف کرتے ہیں۔ انہیں اس سے پہلے نہ تو جانتا تھا اور نہ تیری قوم، پس تو صبر کرتا رہے، یقین مان کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا۔ اس نے کہا میری قوم والو، اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو۔ میرے قومی بھائیوں، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لینے کے؟ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت قوت بڑھا دے، تم باوجود گناہگار ہونے کے رو گردانی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں بھی اضافہ کرے گا، تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ وہ کہنے لگے، اب یہاں پہ دیکھیے توبہ و استغفار سے رزق میں بھی فراوانی ہوتی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ وہاں پر جو تھے، قوم عاد کی جو تھی کھیتی باڑی سے بڑی دلچسپی تھی ان کو، ان کا کیا تھا، زراعت ان کا پیشہ تھا، تو ان کا ذریعہ معاش بھی جو تھا وہی تھا۔ تو 3 سال سے خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار تھے اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اس مصیبت کے دفع ہونے کے لیے خود نے انہیں کیا کہا ان کو، اپنے گناہ سے توبہ و استغفار کرنے کی تلقین فرمائی اور انہیں یقین دلایا کہ اگر تم ایک اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے سابقہ گناہوں کے سچے دل سے معافی طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے بارش برسا کر رزق کے دروازے کھول دے گا، جس سے تمہاری مالی حالت، بدنی قوت دونوں میں اضافہ ہوگا اور خوشحالی کا دورہ ہو جائے گا۔ اس بات کو قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کسی صریح معجزے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو استغفار کی اہمیت ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، آپ نے کہا کہ استغفار پڑھا کرو۔ وہ شخص چلا گیا، دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے کھیت سوکھے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا استغفار پڑھو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کوئی اور مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی کہ اس نے کچھ اور بات کی کہ میں کوئی اپنی پرابلم اس نے بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم استغفار پڑھو۔ یعنی کہ تینوں کے مسئلے الگ الگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ استغفار، یعنی کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، استغفار ہر درد کی دوا ہے، ایک کامن میڈیسن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں استغفار ہے۔ چاہے ہم اولاد کے لیے کہیں یا خوشحالی کے لیے کہیں یا کوئی اپنے گناہوں کے توبہ و استغفار کے لیے ہم کہیں، ہر چیز کے لیے۔ اب دیکھیں نا کہ اگر ہمارے پاس گناہوں کا ڈھیر ہو تو کہاں سے خوشحالی آئے گی، کہاں سے اللہ راضی ہوگا ہم سے؟ اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتیں برسائے گا، تو وہ رحمتیں کیسے برسے گی؟ توبہ و استغفار سے۔ تو جتنا ہو سکے ہم کو یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ استغفار پڑھنا چاہیے، تو استغفار سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ آپ بارش سے کیا مراد ہے؟ نعمتیں، رحمتیں۔ یہ نہیں کہ صرف بارش آسمان سے جو بارش آتی ہے وہی نہیں، بلکہ اس میں ساری چیزیں آ سکتی ہیں کہ انسان جو بھی چیز مانگ رہا ہے اس کے اوپر وہ برسائی جائیں گی، نعمتیں برسائی جائیں گی۔ پڑھیے آگے۔ آیت نمبر 53۔ وہ کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کی بری پکڑ میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم رب کا شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل ہی مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں ان سب کی چوٹیاں وہی تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ پس اگر تم رو گردانی کر لو تو کر لو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو
دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بال بال بچا لیا۔ یہ تھے عادی جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش مخالف کے حکم کی تابعداری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ ہود کی قوم کے عادیوں پر لعنت ہو۔ ایک منٹ اب یہاں جی پر دیکھیے قوم عاد پر کون سا عذاب آیا تھا؟ ان پر تیز و تند اور نہایت ٹھنڈی آندھی کا عذاب آیا تھا، کہ یہ آندھی اتنی تیز رفتار، اتنی ہولناک تھی کہ اس میں انسان اور درخت اڑتے چلے جاتے تھے، درختوں کو توڑ دیتی تھی، بعض کمزور چھتوں کو اڑا دیتی تھی، پھر یہی چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر باریک باریک ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی اور تباہ و برباد ہو رہی تھی۔ پھر اس آندھی میں شدید ٹھنڈک بھی تھی، اور یہ آندھی کیسی تھی؟ مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہیں، جس نے ان کے گھروں میں داخل ہو کر انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہود کو وحی کر دی کہ وہ ان کے ساتھیوں کو لے کر کہیں جا کر چھپ جائیں یا محصور ہو جائیں۔ اس طرح ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بچا لیا تھا۔ جی جی، پڑھیے۔ آیت نمبر 61۔ سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب سب کے پاس ہی ہے، اور ہے بھی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ وہ کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے؟ ہمیں تو اس دین میں شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، ہم متحیر ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتلاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہوئی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ میری قوم والو، یہ ہے اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو، اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ اس پر صالح نے کہا کہ اچھا، اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے اس سے بھی بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا پروردگار ہی نہایت توانا اور غالب ہے۔ ظالموں ایک کو جی ایک منٹ اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے اس قوم نے خود ایک معجزہ کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم تو تب ایمان لائیں گے جب اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہو اور پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پہاڑ میں کیا ہوا؟ ایک دم جنبش شروع ہوئی، پہاڑ ہلنے لگا، اور اس میں سے ایک شگاف ہوئی، یعنی کہ ایک دراڑ پڑی، اور اس میں سے ایک بہت بڑی دیو ہیکل اونٹنی برآمد ہوئی جس نے کچھ عرصے بعد بچہ جنا۔ اس طرح اس قوم کا منہ مانگا معجزہ کا مطالبہ بھی پورا ہوا۔ اسی وجہ سے اس اونٹنی کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ کیا یہاں پہ بار بار آتا ہے نا، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی، کیا یہ اللہ کی اونٹنی ہے؟ اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ہم نے اوپر پڑھا نا ابھی۔ تو یہاں پر اب یہ جو دیو ہیکل اونٹنی جو تھی، اتنا پانی پیتی تھی جتنا بستی کے سارے جانور پیتے تھے، اور اتنا چارہ کھاتی تھی کہ اس کی خوراک کے سلسلے میں قوم کو ایک پریشانی پیش آ گئی۔ اب تشویش ہو گئی ان کو کہ اب یہ کیا کریں۔ اب انہوں نے تو خود معجزہ مانگا تھا، وہ سارا کھانا جانوروں کا کھا لے رہی ہے، پانی پورا پی لے رہی ہے،
تو اب پریشان ہو گئے، اب وہ لوگ ان کے جانوروں کو پانی نہیں، تو اب یہ فیصلہ ہوا کہ کنویں میں ایک دن تو اونٹنی پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن سارے جانور اور چرنے اور چگنے لگیں گے، تو اس اونٹنی کو مکمل آزادی حاصل ہوگی، جہاں سے وہ چاہے گی چرتی پھرے گی۔ ساتھ ہی ساتھ صالح علیہ السلام کو بھی متنبہ کیا گیا، ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اگر تم نے کسی برے ارادے سے اس اونٹنی کو ہاتھ لگایا، صالح علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ اگر کسی نے اس اونٹنی کو برے نیت سے ہاتھ لگایا تو تمہیں سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اب یہاں پر پھر بھی ان کے جو یہ دراصل یہ اونٹنی جو تھی ان کے لیے وبال جان بن گئی، اور عذاب کے ڈر کی وجہ سے کوئی اسے ہاتھ لگانے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس قوم کا ایک شخص تھا، بڑا بدبخت تھا، اس کا نام خدار بن صارف تھا، تو اس نے کیا کیا، اونٹنے کو مارنے کا ارادہ کر لیا۔ تو پھر بستی کے ایک فرد نے اس سے متعلق خفیہ مشورے کیے ان لوگوں نے، اور ایک عورت کے ساتھ مل کر اس نے کیا کیا کہ اس نے اونٹنی کے پیر کاٹ دیا، اور اس نے یہ اونٹنی ایک زبردست دل دہلا دینے والی چیخ مار کر اسی پہاڑ میں پھر غائب ہو گئی۔ پھر اب جی اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا بچہ بھی غائب ہو گیا۔ اسی واقعے کے بعد پھر فوراً سیدنا صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالنے کی انہوں نے خفیہ پلاننگ کر لی، مشورے کر لیے۔ پھر 3 دن کے بعد عذاب آیا، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی قوم کسی نبی سے خاص معجزہ طلب کرے اور وہ معجزہ عطا بھی کر دیا جائے، پھر وہ قوم سرکشی کی راہ اختیار کرے تو یقیناً پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے وحی کی اطلاع کے مطابق لوگ قوم کو خبردار کر دیا کہ اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد تم پر اللہ کا قہر عذاب نازل ہوگا جس سے تم بچ نہ سکو گے، اور نہ ہی اس وعدے میں کچھ تبدیلی ہو سکے گی۔ صالح علیہ السلام عذاب کے نازل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اپنے ایماندار ساتھیوں کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ یہ سب کے سب لوگ اس ذلت اور عذاب سے بچ گئے، اور اس مجرم قوم پر نازل ہونے والا عذاب جو تھا وہ نازل ہو کر رہا۔ اب قوم سمود پر عذاب کی نوعیت کیسی تھی؟ اس قوم پر تو ایک دھماکہ تھا، دھماکے کا عذاب آیا، دوسرے اسی وقت شدید زلزلے کے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے، اور ممکن ہے کہ دھماکے کی آواز بھی زمین کے پھٹنے اور زلزلے سے پیدا ہوئی۔ اس دوہرے عذاب سے وہ اپنے گھروں میں ہی مر کھپ گئے، اور یہ بستی ایسے ویران ہو گئی، ایسے برباد ہو گئی جیسے یہاں کوئی کبھی انسان آباد ہی نہیں تھا۔ ان کا یہ عبرتناک انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ کر بتوں وغیرہ کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر رکھا تھا، جو ان کے آڑے وقت میں کسی کے کام نہ آئے۔ اب آگے کس کا ذکر؟ اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور پھر ہمارے فرشتے اور بلا شبہ ہمارے رسول یعنی کہ فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا، اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ دیکھیے کہ اب ان کے پاس کوئی فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانوں کی شکل میں، تو مہمان نوازی دیکھیے کیسی ہوتی ہے کہ یہاں پوچھنا نہیں کہ آپ کھائیں گے، کہ آپ پیئیں گے، کہ آپ چائے پیئیں گے، کہ آپ ٹھنڈا پیئیں گے، کہ گرم پیئیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کوئی مہمان آئے ہیں، فوراً اندر گئے، ایک بھنا ہوا بچڑا مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے لے کر آ گئے۔ یہاں سے ہمیں مہمان نوازی کا بھی سبق ملتا ہے کہ کیسے مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، جب انہوں نے دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں شک ہوا، اور دل میں انہیں شک ہوا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ کہنے لگے، ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس دی، تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ وہ بولی، اے ہے، یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے ڈرنے کی وجہ کیا تھی کہ یہ اصل بات یہ تھی کہ فرشتے چونکہ قوم لوط کو تباہ کرنے کی غرض سے آئے تھے، اس لیے ان کے چہروں پر غصے کے آثار نمایاں تھے، ڈر رہے تھے نا یہ کہ دیکھیے اب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بتا دیا کہ ہم لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں عذاب لے کر، تو اب یہ بھی ڈرے کہ ان کے چہروں پر غصہ نمایاں تھا، اور یہ خطرہ بھی لاحق ہو گیا کہ شاید مجھے سے یا میرے گھر والوں میں سے بھی کوئی ایسی کمی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ فرشتے غضبناک دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر جب فرشتوں نے یہ وضاحت کر دی کہ آپ کے ڈرنے کی کوئی ضرورت، کوئی وجہ نہیں ہے، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اندیشہ دور ہو گیا۔ اور سیدہ سارہ جو تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ جو تھی، وہ پاس ہی کھڑی تھی، وہ ساری باتیں سن رہی تھی۔
جب وہ کھڑی وہاں سے کھڑی تو اس کی خوشی سے اس کی ہنسی نکل گئی۔ فرشتوں نے انہیں جب ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی جس کا نام اسحاق ہوگا، خوشخبری دی اور یہ بھی بتایا کہ اسحاق کے بعد اسے یعقوب کی بھی ایک بیٹا عطا کرے گا اللہ تعالیٰ جو پیغمبر ہوگا۔ اور یہ خوشخبری خصوصاً سیدہ سارہ کو اس لیے دی گئی کہ وہ بے اولاد تھیں، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام صاحب اولاد تھے۔ دوسری بیوی یعنی کہ ہاجرہ کے بطن سے ان کو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس لیے یہ خوشخبری سیدنا ابراہیم کے مقابلے میں سیدہ سارہ کے لیے زیادہ خوشی کی بات تھی، تو یہ ان کو خوشخبری دے دی گئی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا، ان نے خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی، تو وہ بولی اے ہے میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود تو بانجھ ہوں، بڑھیا ہوں، اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ وہ کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، نبوت پر تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، بلا شبہ وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا، اب یہاں پر دیکھیے اس وقت سارہ کی عمر، حضرت سارہ کی عمر 100 سال سے کچھ کم تھی اور ان کا حیض بھی بند ہو چکا تھا۔ یہ بتایا جاتا ہے تفاسیر میں کہ ان کا حیض بھی مکمل طور پر بند ہو چکا تھا، 100 سال سے کچھ کم عمر تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اس وقت۔ تو ایسے وقت میں ان کو یہ خوشخبری دی، تو ظاہر ہے حیرت کی تو بات ہوگی ہی کہ ایسے وقت میں ان کو خوشخبری ملی۔ پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا، اسے خوشخبری مل گئی، تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار اور نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم لوط پر عذاب کے بارے میں بحث، کہ انہوں نے بحث کی نا فرشتوں سے۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم اس قصے کو چھوڑ دو، اب تو تمہارا پروردگار کا حکم آ چکا، اب انہیں عذاب آ کے رہے گا جو ٹل نہیں سکتا۔ اور ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا اور دل گھٹ سا گیا اور کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے۔ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو وہ بھی ان کو دیکھ کر تھوڑے سے دل میں ان کا گھٹن سی محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے ان کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ یہ فرشتے عذاب لے کر آئے ہیں، اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ وہ پہلے سے ہی بدکاری کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس کیا بدکاری کی شکل تھی؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں پر ہومو سیکچوالٹی کا جو ان کے پاس جو گناہ تھا وہ بہت عام تھا۔ کہ انہوں نے کیا کہا کہ اب ان کے پاس جب فرشتے آئے، خوش شکل فرشتے جب آئے سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر یہ فرشتے نہایت خوبصورت اور جوان اور ایسے جوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ تو یہ یہاں سے پھر سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آئے، تو جنہیں دیکھ کر سیدنا لوط علیہ السلام کے دل میں گھٹن محسوس ہوئی۔ ان کو پتا تھا کہ یہ جو ان کی قوم ہے تو یہ کیسے ہے، ان کے پاس اب یہ مہمان خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو اب یہ کیا کریں گے، میری قوم جس بدکاری میں مبتلا ہے وہ انہیں بھی نہیں چھوڑے گی۔ تو انہیں یہ فکر بھی لاحق ہو گئی تھی کہ اب میں ان کا کیا کروں۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا، لوط نے انہیں کہا اے میری قوم، میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے یہاں آ گئے، وہ پہلے سے ہی بدکاری کیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں کوئی خوبصورت سے نوجوان لڑکے آئے ہیں، اب انہیں نہیں پتا نا کہ یہ تو فرشتے ہیں، تو اب انہوں نے کہا دیکھا کہ یہ تو لڑکے ہیں خوبصورت، تو وہ فوراً گھر میں گھس کر آ گئے بدکاری کرنے کے لیے۔ تو لوط نے کیا کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ یہ تم میں کوئی بھی بھلا مانوس نہیں؟ کیا تم میں کوئی بھلا مانوس نہیں؟ وہ کہنے لگے تم تو جانتے ہو تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا۔ فرشتے کہنے لگے ہم تیرے پروردگار کی طرف بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ تو کچھ حصہ رات گزار لے، پھر اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جا، اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے۔ البتہ تمہاری بیوی پر وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پر گزرے گا۔ ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، اور صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب یہ لوگ آئے اور ان کی بیوی جو تھی، لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی انہی لوگوں میں ملی ہوئی تھی، اس نے فوراً جا کر نا تو ان لوگوں کو خبر دے دی کہ دیکھو ہمارے گھر ایسے ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ان کو فوراً اطلاع دے دی۔ تو یہاں پر جب سیدنا لوط علیہ السلام کی زبان سے ایسے بے بسی کے الفاظ سن کر
فرشتے چپ نہ رہ سکے اور کہنے لگے کہ آپ اتنا پریشان نہ ہو، ہم لڑکے نہیں ہیں بلکہ ہم تو فرشتے ہیں، اور فکر نہ کرو، یہ لوگ ہمیں چھیڑنا تو درکنار ہمارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکیں گے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو ایک علیحدہ جگہ بٹھا دیا اور صرف اپنا بازو تھوڑا سا ان کی طرف بڑھایا، تو سب کے سب اندھے ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے اپنا بازو مارا، دوسری لنک جوائن کریں پلیز۔ سب کے سب اندھے ہو گئے اور انہیں کچھ نظر ہی نہ آتا تھا، اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے بھاگو یہاں سے، یہ لوط کے مہمان تو بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ اور جب وہ بھاگنے لگے تو ایک دوسرے پر گرتے پڑتے تھے۔ تو یہاں سیدنا لوط علیہ السلام اور مومنوں کو ہدایت کی اور بیوی کا پیچھے رہنا بھی بتایا گیا کہ جب یہ لوگ سیدنا لوط علیہ السلام سے گھر سے دفع ہو گئے تو فرشتوں نے لوط کو اللہ تعالیٰ کے پروگرام سے ایک اطلاع دے دی کہ راتوں رات میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ ان کے اوپر عذاب کا وقت کون سا ہے؟ صبح کا وقت، اور صبح ہونے میں بالکل تھوڑا سا وقت بچا ہے، اور دیکھو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ وہ بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہے، پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھنا، اور یہ کسی کو یہ خیال نہ آ جائے کہ دیکھیں تو صحیح کہ ایسے عذاب کیسے آ رہا ہے، وہ بھی کہیں اس میں اگر ایسا کریں گے تو عذاب بھی ان کے اوپر بھی پھر ان کا عذاب آ جائے گا۔ پھر ہمارا فرشتے کہنے لگے البتہ تمہاری بیوی پر وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پر گزرے گا، ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے اور صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے نیچے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا اور پھر ان پر کھنگر کے قسم کے تہ بتہ پتھر برسائے جو پروردگار کے یہاں سے نشان زدہ تھے، اور یہ خطہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ عذاب الہی کا حکم جو تھا جس پر فرشتوں کو مامور کیا گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے شہر صدوم اور آس پاس کی بستیوں کو جن بدکاروں کا مسکن تھا، اس پورے خطے کو زمین کو اکھاڑ کر اپنے پروں پر اٹھایا، پھر فضا میں بلندی پر لے گئے اور اس خطے کو الٹا کر زمین پر پٹک دیا۔ پھر اس خطے کو زمین کے اس حصے کو اوپر سے لگاتار اس پر پتھر برسائے گئے، اور پتھر بھی عام پتھر نہیں تھے بلکہ مخصوص علامت والے پتھر تھے۔ یہ دوہرا عذاب انہیں غضب الہی کی شدت کی بنا پر دیا گیا، اور بعض لوگ اس عذاب الہی کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ آتش فشانی کا تھا، یعنی کہ زمین سے شدید قوت کے ساتھ لاوا پھوٹا جس نے اس حصے کو زمین کے اوپر اٹھا لیا جو بعد میں نیچے گر گیا۔ پھر اس لاوے کا مایا بھی جو تھا فضا میں پہنچ کر منجمد ہو گیا، یعنی کہ جم گیا اور کھنگروں کی صورت میں پھر اس خطے پر زمین پر برسا۔ تو یہ ویسے تو یہاں پر دیکھیے کہ اس طریقے کے عذاب ان کے اوپر آئے، اور یہ اس طریقے کی انہوں نے جو نافرمانیاں کی تھی تو ایسے ایسے عذاب ان کے اوپر آئے، اور یہ سارے کے سارے پھر وہاں پر دب کر رہ گئے۔ یہاں پر آیت نمبر 83 پر ہمارا پارا نصف ہو چکا ہے، انشاءاللہ نصف تک ہی رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحیم۔